آج 16 شوال منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، دولت، گھر، گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے، آپ کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے، آج تک جس کسی نے بھی اس خاص وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالے کھول دیا ہے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے، نصیب کو کھول دیا ہے، یا رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا ہے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ جو بندہ آج اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے، آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگدستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگدستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کی مقدر سنور جائے گی، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر، دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ شوال کے مہینے میں رحمتیں، برکتیں جم کر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بیکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظریں فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئی، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ ماہ شوال کی 16 تاریخ منگل کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 16 شوال منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ آسان اور مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار استغفار پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشوا لیں تو پھر بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر آپ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر جب آپ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کریم سے اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتا ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر کون سی ہے؟ تلاوت سماعت فرما لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً
سے پڑھ کر جان چھڑا لی، آپ نے 7 بار محبت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلی جائیں۔ 7 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ لی تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا ربنا یا سلام ہے۔ جو بندہ یا ربنا یا سلاموں کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے، 1 سال بعد کامیابی ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ یہ جو آپ کو ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقی چاہتا ہے، وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا سلاموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں آپ 11 بار یا ربنا یا سلاموں پڑھتے دوران 11 حاجات کی، 11 خواہشات کی، 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 خواہشوں کو پورا فرمائے گا، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج 16 شوال منگل کے دن یا ربنا یا سلاموں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیں، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، یہ پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیے۔ آپ کے بتائے جاننے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں، اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر، ہو سکے تو گڑ گڑا کر بھی دعا مانگیے گا۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریے گا، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع پورے سال میں صرف 1 بار ہی ملتا ہے۔ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔